رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا معه اخاه ہارون وزیرا، کہ ترجمہ رکھتا ہوں آپ کو، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا۔ یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایک مددگار ہیں، وہ وزیر۔ جبکہ سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں حضرت ہارون علیہ السلام کو مددگار کہا جبکہ سورہ مریم میں ان کو نبی کہا؟ اب اس فرق کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے۔ ظاہری بات ہے ہم اس سے یہ پتہ کریں گے کہ ایسے فضول میں الٹپ کوئی تکے کے طور پر نہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں دل کیا جو لفظ لگا دیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، سورہ فرقان میں انہیں کہا گیا مددگار جبکہ سورہ مریم میں انہیں کہا گیا ایک نبی۔ اب اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو سیاق و سباق دو طریقے سے دکھاؤں گا، ایک قریب کا سیاق و سباق اور ایک دور کا سیاق و سباق۔ قریب کے سیاق و سباق میں اگر آپ دیکھیں تو مددگار جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے مشکل وقت میں کام آئے، جو جب تکلیف ہو، جب آپ کو کوئی ضرورت ہو، جب آپ کا کسی کے خلاف کوئی جھگڑا وغیرہ ہو۔ تو اب قریب کے سیاق میں دیکھیں جب کوئی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہو، تو سورہ فرقان میں آپ دیکھیں اس آیات میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی ان پر کوئی تکلیف آ رہی ہے، مشقت آ رہی ہے، ذمہ داری آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ تو سبحان اللہ، چونکہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، تو اب چونکہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اس لیے یہاں پہ مناسب تھا حضرت ہارون کو کہا جاتا ہے وزیر، کہ ہم مددگار۔ جبکہ نبی جو ہے سورہ مریم میں ان کو نبی کا، نبی تو ایک پریسٹیجس، ایک اللہ کی طرف سے ایک آنر ہوتا ہے، ایک بڑا مقام ہوتا ہے، ایک عزت کا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ عزت اور یہ تکریم کا جو مقام ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی، صرف ایک آنر دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزت اور تکریم دی جا رہی ہے۔ میں اس کی پچھلی آیات آپ کو دکھاتا ہوں، آیت نمبر 51 سے، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک جیدہ شخص تھا اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ تو یہاں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انہیں اپنے قریب لا رہا ہے، راز کی گفتگو کر رہا ہے اور انہیں اپنی مہربانی سے عطا کر رہا ہے۔ تو سارے یہاں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا ان کو نبی، وہ تکریم دی جا رہی ہے، وہ عزت کا وہ بلند مقام عطا فرمایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مناسب۔ یہ پاس کا سیاق ہے۔ جبکہ دور کے سیاق میں اگر آپ سورہ فرقان میں دیکھیں، سورہ فرقان کے تمام سیاق و سباق میں آپ دیکھیں گے باقی نبیوں کے ساتھ بھی، باقی لوگوں کے ساتھ بھی جو برے لوگ ہیں ان کا ٹاکرا ہو رہا ہے۔ آپ جس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 31 سے میں سورہ فرقان میں اگر پڑھوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ٹاکرا ہو رہا ہے، دشمنی ہو رہی ہے، اور تمہارے رب ہی رحمائن و مدد کو کافی ہے۔ اور منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں اتارا گیا؟ اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قصے کے بعد، یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنایا۔ پھر اس طرح عاد اور سمود اور اصحاب رس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ کیے کرنے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ اور اسی طریقے سے اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی۔ تو پچھلی قوموں کی تباہی کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو جب برے لوگوں سے ٹاکرا ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک مددگار کی ضرورت ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا حضرت ہارون کو کہا جاتا ہے وزیر، اس کے ساتھ اس کے بھائی کو مددگار کے طور۔ جبکہ سورہ مریم میں جو سارا سیاق و سباق ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو سارا سیاق و سباق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا، تکریم کا، ایک تحفہ دینے کا، ایک اونچے مقام کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے نوازا اور اس کو سچی ناموری عطا کی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اس کے بعد اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وعدے کا سچا تھا، رسول تھا، نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کے کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ پیغمبروں پر کوئی باڑ، کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی ذمہ داری یا برے لوگوں سے ان کا ٹاکرا نہیں ہو رہا، سے ان کا بلند مقام
کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ان کو نبی بنا کر اس نے دیا. سبحان اللہ. تو ہر لفظ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو وزیر کہنا تھا جو مددگار ہے، اس کا قریب کا سیاق بھی اس کے مطابق ہے اور دور کا سیاق بھی. اور جہاں حضرت سورہ مریم میں جہاں حضرت ہارون کو نبی کا، اس کا دور کا سیاق بھی اور قریب کا سیاق بھی، دونوں بلند مقام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہیں بھی کوئی تکے بازی نہیں، کوئی الٹا فضول کلام نہیں، ہر کلام اپنے سیاق کے مطابق بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ میں یقین ہے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.